بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ وقال تعالی وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم حين رجع من غزوة تبوك رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پچھلے 10-11 سالوں میں مسلمانوں نے ایسا کوئی عمل بھی نہیں کیا، ایسی کوئی حرکت بھی نہیں ہوئی، ایسا بھی کوئی کام بھی نہیں ہوا کہ ہمارے جو برادران وطن ہیں، ملک کے جو اکثریتی طبقہ ہے وہ ہم سے اچانک نفرت کرنے لگا اور بے پناہ نفرت کرنے لگا۔ بھئی اگر ایٹیٹیوڈ میں چینجز آتے ہیں، کسی کے برتاؤ اور سلوک میں کوئی تبدیلی آتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی عمل ہوتا۔ آپ نے مجھے گالی دی تو میں آپ سے نفرت کر رہا ہوں، آپ نے بدتمیزی کی تو میں نفرت کر رہا ہوں، آپ میرے کام نہیں آیا تو میری محبت ختم ہو گئی۔ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن پچھلے 10-11 سال میں مسلمانوں نے تو اپنے سلوک اور برتاؤ میں باقاعدہ اصلاح کی ہے، اس میں نفرتوں کی جگہ محبت اور سختی کی جگہ نرمی پیدا کی ہے۔ اس کے باوجود یہ نفرت کیوں بڑھتی جا رہی ہے، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک مہم چلائی گئی، پہلے تو نیریٹو چلایا گیا کہ مسلمان جہاں بھی رہتے ہیں اس ملک پہ قبضہ کر لیتے ہیں، فلاں ہے ڈمکا ہے اور یہ کافروں کو قتل کرنا ہی پسند کرتے ہیں فلانا، یہ نیریٹو چلایا گیا۔ جب نیریٹو چلایا گیا تو اس کے بعد لوگوں نے اس کو گوگل پر سرچ کرنا شروع کیا۔ اب یہاں جتنا بھی طبقہ ہے کم پڑھا لکھا جو طبقہ ہے وہ طبقہ انگریزی تو نہیں جانتا ہے، انگریزی تو وہی لوگ جانتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں جو انگلش میڈیم میں گئے ہوں، وہاں سے پڑھا ہو انہوں نے، اور انگلش میڈیم میں اپر کلاس ہی پہنچتا ہے، یہ بھی آپ کو معلوم ہے، لیکن ہندی یہاں ہر شخص جانتا ہے۔ تو اب وہ ہندی میں جب سرچ کریں گے تو جنہوں نے نیریٹو پھیلایا ہے، جنہوں نے اسلام کے مخالف فضا بنائی ہے، انہی کا لکھا ہوا سارا ان کے سامنے آ جاتا ہے۔ بھائی اسلام کے سلسلے میں اگر پوچھا جائے گا، اسلام کے سلسلے میں کوئی سوال قائم کیا جائے گا تو اسلام کا کوئی اسکالر اس کا جواب دینا، اسی کا جواب ماننے ہونا چاہیے، ویلڈ ہونا چاہیے۔ لیکن معلوم یہ ہوا کہ یہ جو میڈیا ہاؤسز ہیں جو اس وقت بارود بانٹ رہے ہیں، جو اس وقت آگ لگا رہے ہیں، ملک کو پوری طرح سے کھوکھلا کر دیا ہے جھوٹ چلا کر کے، انہوں نے ہندی میں سارا اپلوڈ کر رکھا ہے، نہ ہم کو خبر ہے نہ ہم جاننا چاہتے ہیں۔ دیکھیے آپ لوگوں کے لیے تو بہت آسان ہے کہنا کہ مولانا لوگوں کی ڈیوٹی ہے، کیا کیا کریں گے مولانا لوگ؟ بچہ پیدا ہوگا تو اذان بھی وہی دیں گے جا کر کے، اور دفن کے لیے وہی قبر میں بھی اتریں گے جا کر کے۔ آپ کا کیا کام؟ یہ جو 97% اسکول کالجز کے چکر لگا رہے ہیں، بھائی ہم نے سارا مواد اردو اور عربی میں اپلوڈ کر رکھا ہے، بھائی علماء کو وہی ڈیوٹی دیں گے جو ان کے کرائٹیریا یا ان کے دائرۂ کار میں آتی۔ تو آپ دیکھیے اردو اور عربی میں سارا مواد اپلوڈ ہے کہ نہیں؟ آپ باریک سے باریک سوال کیجئے، 200 فتاوے آپ کو عربی اور اردو میں ملتے کہ نہیں؟
لیکن جو مسلمان ہندی پڑھتے ہیں، ہندی سے سناتک ہیں، یا اکثر تعداد وہی ہے جو ہندی سے پڑھ رہی، کیا کوشش کی ہے اس نے؟ کوشش یہ کی ہے کہ خود کو کلمہ یاد نہیں ہے۔ تو ایسی قومیں زندہ تھوڑی کہلاتی ہیں، نہ ایسی قومیں زندہ رہ پاتی ہیں، نہ ایسی قومیں تقابل کے وقت میں سروائیو کر پاتی۔ تو یہ بہت بڑا حادثہ ہے، بہت بڑی چوک ہے کہ بھائی آپ اپلوڈ کریں، کوشش کریں۔ بھائی ہم لوگ تو یا علماء بمشکل تمام اپنی ساری عزت آبرو داؤں پر لگا کر کے، مالداروں کی گالیاں اور بدتمیزی اور بے رخی جھیل کے مکاتب چلا رہے ہیں، مدارس چلا رہے ہیں، کم از کم قرآن اور سنت محفوظ رہ جائے۔ تو یہ من حیث القوم، ایک امت کی حیثیت سے بڑی چوک ہے، اور آپ کا تو دھیان قطعی نہیں جائے گا، لیکن ہمیں اپنے گناہوں کا محاسبہ جب کرنا پڑے گا تو ہمیں یہ چیزیں دیکھنا پڑتی ہیں۔ مدینے والوں کے پاس کوئی میدان نہیں ہے، وہ کسے دعوت دیں گی؟ وہ کسے دعوت دیں گے؟ ایمان کی دعوت کس کو دیں گے؟ اسلام کی دعوت کس کو دیں گے؟ کس کے سامنے اپنا پاکیزہ کردار پیش کریں گے؟ کس کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پریکٹیکلائز کر کے اور اس کے بعد ان کے سامنے عملی دعوت پیش کریں گے؟ مکے والوں کے پاس کون ہے؟ آپ بتائیے، پورے عرب بلاک کے پاس کوئی نہیں۔ آپ دھنی ہیں، بھاری بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، آپ دھنی ہیں کہ آپ کے پاس پورا میدان موجود ہے کہ آپ اپنے اخلاق سے، اپنی تعلیم سے، اپنی سیرت سے غیروں کے دلوں میں آپ جگہ بناتے۔ بات سمجھ رہی؟ آپ ہی اس کے مخاطب نہیں ہیں، پہلے میں ہوں۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک ایسی قوم جو چیزوں کو جلدی سے مان لیتی، دشمنی ابھی ان کے دلوں میں آ گئی، وہ اپنے دھرم گروؤں کی غلط سلط باتیں تک مان لیتے ہیں۔ جب آپ امام الانبیاء کی، دنیا کی سب سے زیادہ اوتھینٹیکیٹ بات چیت ان کے سامنے پیش کریں گے تو وہ کیوں نہیں مانیں گے؟ لیکن آپ بتلائیے کس نے پیش کی؟ لے آئیے، 100 میل دور تک چلے جائیے، کوئی ایک شخص ایسا نہیں ملے گا جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طاقتور پیغام کو، اس اسموتھ میسج کو لوگوں تک پہنچایا۔ ہمارے پاس بڑا میدان تھا۔ تو یہ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نصرت، تائید اور مدد، امداد، یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں کاہے سے؟ پارہ نمبر 26 سورہ محمد کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کے دین کی نصرت کرو گے، ینصرکم، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے، ویثبت اقدامکم، اور تمہارے پیروں کو جما دیں گے۔ یہ الفاظ کا ترجمہ ہے، یہ سسٹم ہے۔ تو بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ کفر اختیار کر کے، گناہوں میں مبتلا رہ کر، معاصی میں مزے کر کے، عیش و عشرت کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پیروں تلے روند کے، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو طاق پر رکھ کر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور تائید اور غیبی مدد آپ کے پاس آئے گی؟ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے نا، پارہ نمبر 20 سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ وہ یہ کہہ دیں گے کہ میں مسلمان ہوں اور انہیں چھوڑ دیا جائے گا، انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ یہ الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کے، سورہ عنکبوت۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جبکہ اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے تمام لوگوں کی آزمائش کی ہے، جانچ پڑتال کی ہے۔ پھر اس جانچ پڑتال کے بعد اللہ تعالیٰ نے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ضرور بھی ضرور جانچ لیں گے کون اپنے دعوے میں، لا الہ الا اللہ کے دعوے میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔
تو آپ سمجھ رہے ہیں یہ نظام ہے. یہ اس وقت جو نفرت کا ابال اور وبال ہے، وجہ یہ ہے کہ ہندی میں ان دشمنان اسلام نے پورا مواد اور اس طرح کیا، چیٹ جی پی ٹی، فلانی جی پی ٹی اور فلانا، یہ اتنے سرچ انجن ہیں، ان پر جو ہندی کا مواد ہے آپ نے لوڈ نہیں کیا. تو ظاہر سی بات ہے آج تک والے، این ڈی ٹی وی والے اور 18 والے اور فلانے والے وہ سارے کے سارے لوگ اپلوڈ کر رہے ہیں، اور وہی جواب اس پورے سماج میں پھیل رہا ہے، اور وہ دیکھ دیکھ کر کے اچھک رہے ہیں، نفرت کر رہے ہیں. یہ صورتحال، اور اسی وجہ سے یہ ابال اور تماشا ہوتا ہے. میں بات اصل میں یہ تو ابتدائیہ تھا، میں بات کر رہا ہوں اس بیان کی جو ہماری جمعیت علماء کی گورننگ کونسل کی ایک میٹنگ میں بھوپال میں جمعیت کے صدر مولانا محمود مدنی کی طرف سے، وہ بیان نہیں ہے، وہ ریزولوشن ہے، وہ پرستاؤ ہے، وہ تجویز ہے ہماری ہے، وہ پرستاؤ اور تجویز ہے جسے وہ پڑھ کے سنا رہے ہیں. اس پر وبال ہے اچھا خاصا. حالانکہ ساری وضاحت وہاں موجود ہے، اسے آپ دیکھیں گے کہ جہاد نام ہے اسٹرگل کا، سنگھرش کا. یہ لفظ جہد مسلسل کہتے ہیں نا، مسلسل کوشش کرنا. تو اسٹرگل اور سنگھرش کو عربی میں جہد اور جہاد کہتے ہیں. ظاہر ہے کہ اس کی نوبت تبھی آتی ہے جب ظلم حد سے گزر جاتا ہے. ظلم جب حد سے گزرتا ہے، یا سسٹم بگڑتا ہے، یا اونچ نیچ پیدا ہوتی ہے کہ طاقتور لوگ کمزوروں کو کھائے جا رہے ہوں، بدتمیزی کر رہے ہوں. اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ اسلام کا کوئی ایسا سدھانت ہے، یا اسلام کا کوئی ایسا آرٹیکل ہے، یا اسلام کے قانون کا کوئی ایسا انوچھید ہے کہ جس نے آ کر کے دنیا میں وبال مچایا. میں آپ کو بتلا رہا ہوں ہر جانور کے اندر یہ فطرت کا نظام ہے، یہ فطرت کا نظام ہے. شیخ سعدی نے ایک شعر نقل کیا ہے کہ اذا ییأس الانسان طال لسانہ، اذا ییأس الانسان طال لسانہ کسنور مغلوب یصول علی القلب، کہ جب انسان مایوس ہو جاتا ہے، اس کے اوپر ظلم اور زیادتی کی جائے، حقوق تلف کیے جائیں، یا اس کو لاچار اور بے بس کر دیا جائے طاقت کی بنیاد پر، طال لسانہ، تو کم از کم اس کی زبان لمبی ہو جاتی ہے. لمبی ہو جاتی یعنی وہ کچھ بھی بک سکتا ہے. چھوٹا سا بچہ ہے 10 سال کا، ٹھیک ہے، آپ اس سے قاعدے سے جب تک بات کر رہے ہیں وہ آپ کی بات کا جواب دے گا. لیکن آپ اس کا ہاتھ پکڑ لیں اور وہ گھر جانا چاہے اور پھر بھی آپ نہ چھوڑیں، وہ اپنی ساری جگاڑیں کر لے، آپ سے بنتی بھی کر لے اور کہہ دے کہ میں گھر جا رہا ہوں، پھر بھی آپ نہ چھوڑیں تو وہ کیا کرے گا بتائیے؟ اتنا بڑا ہونے کے باوجود، اور آپ اتنے بڑے ہیں، ماں کا ڈھاکہ تک کرنے لگے گا. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ فطرت، حالانکہ وہ بچہ نہیں جانتا یہ سیٹ اپ ہے کسی بھی چیز کا، یہ فطرت کا نظام ہے. اسی کو انہوں نے کہا ہے اذا ییأس الانسان طال لسانہ، کہ جب انسان مایوس ہو جاتا ہے تو اس کی زبان بے قابو ہو جاتی ہے. اور مثال دی انہوں نے کسنور مغلوب یصول علی القلب، جیسے جب کوئی بلی اپنے آپ کو گھرا ہوا اور مغلوب دیکھتی ہے تو وہ کتے پر حملہ آور ہو جاتی ہے. آپ دیکھ لیجئے، آپ کسی جانور کو جب زیادہ پریشان کریں گے تو وہ حملہ آور ہو جائے گا، حالانکہ وہ یہ جانتا ہے کہ آپ سب سے زیادہ طاقتور ہیں. چھوٹی سی چڑیا، یہ جو گوریا ہوتی تھی، آپ اس کو پکڑ لیجئے، اس کو پکڑ کے آپ اسے چاہے پیار کرنا چاہیں لیکن وہ چونچ مار دے گی آپ کے، اس لیے کہ اسے یہ معلوم ہے کہ میں انسان کے ہاتھ میں ہوں اور یہ میرے ساتھ بھلا نہیں کرے گا. وحشت ہے اس کے دل میں. تو چھپکلی ہے، آرام سے گھوم رہی ہے، آپ سے چھڑکھانی نہیں کر رہی ہے، ذرا آپ اس کو ہاتھ سے ایسے دبا دیجئے، دیکھیے کاٹتی کہ نہیں کاٹتی. اس دن آپ کو پتہ چل جائے گا کہ چھپکلی بھی کاٹتی. تو یہ فطرت کا ایک نظام ہے، یہ فطرت کا نظام ہے جس کی وضاحت اس میں کی گئی ہے کہ جب کسی کے اوپر ظلم ہوتا ہے اور ظلم حد سے گزرتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کا جواب آتا ہے، وہ پھر سنگھرش رت ہوتا ہے، سنگھرش کرتا ہے. اسی کو عربی میں لفظ جہاد کہتے ہیں. جہاد کی پہلے اپنے طور پر پریبھاشا گڑھی گئی، ٹھیک، اور پھر اس کے بعد اسے
ہندی میں اپلوڈ کیا گیا، پھر اس کے بعد اس کے سیکشن بنا دیے گئے، ہر چیز پر اس مقدس لفظ کو جو قرآن کریم میں سینکڑوں جگہ استعمال ہوا، احادیث میں سینکڑوں جگہ استعمال ہوا، اس کو گھناؤنی نسبتیں دی گئیں، لفظ جہاد، تھوک جہاد، لینڈ جہاد، یہ سب اس طرح کی چیزیں۔ ظاہر سی بات ہے ہم قرآن کریم کے پڑھنے والے اس کے ایک ایک لفظ کے محافظ ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اس کی بے حرمتی نہ ہونے پائے۔ جب یہ حد سے گزرے گی تو پھر اس طرح کا جواب آئے گا۔ تو وہی وہاں اگر اس پوری صورتحال کا مفہوم آپ کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو، چونکہ میں جمعیت علماء کا ضلع اکائی کا خود سے جنرل سیکریٹری ہوں، اس لیے اس بیان پر وضاحت میری ڈیوٹی ہے۔ اور ہندوستان، آپ کہیں کہ ہندوستان میں اس کی کوئی مثال ہے؟ آپ اندازہ لگائیے 1699 میں یہاں انگریزوں نے مسلمانوں کی اس ملک پر یا ان کی حکومت پر آ کر کے ایک تجارتی قافلہ لا کے ڈالا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد اس تجارتی قافلے کو، اس بزنس کو، اس ایسٹ انڈیا کمپنی کو بڑھایا، اس کو ایکسٹینڈ کیا، بڑھاتے بڑھاتے 1740 تک 4 صوبوں کی سیاست پر قبضہ کر لیا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور اس کے بعد 754 764 اور 768 اور 1768 1768 پھر اس کے بعد 1782 84 92 94 99 مسلسل جنگیں ہوئیں۔ 1799 میں ٹیپو سلطان کا قتل ہوا 1799 میں۔ اور پھر اس کے بعد میں مساجد، معابد پر قبضے، ہماری تہذیب کے اوپر قبضے کی کوشش مسلسل۔ جب یہ صورتحال پیش آئی تب جا کر کے 1803 میں جہاد کا فتویٰ دیا گیا۔ یعنی پہلے تو سیاسی اعتبار سے مظالم، پھر اس کے بعد دینی اعتبار سے ظلم جب حد سے گزرا ہے تب، اور اسی فتوے کے نتیجے میں یہ جنگ آزادی اپنے انجام کو پہنچی، اسی جذبے سے پریشان ہو کر کے۔ ورنہ مطلب یہ آپ کہیں کہ آپ سے جڑی ہوئی تاریخ ہے اس لیے آپ یہ بات کر رہے ہیں، آپ ریکارڈ اٹھا کر کے دیکھیے کہ جب انگلینڈ سے آئے ہوئے ایک بیرسٹر نے یہاں کے وائسرائے سے سوال کیا تھا کہ ہم ایک بڑی تعداد کو ایک طرف قتل کرتے ہیں، وہاں لاشوں کے انبار لگا دیتے ہیں، اور دوسری طرف اتنی ہی زور سے بغاوت کھڑی ہو جاتی ہے، وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ انالیسز ہے، پورے 200 سال کے جہاد آزادی کا انالیسز ہے، جو ایک انگلینڈ سے آئے ہوئے ایک بیرسٹر نے یہاں کے وائسرائے سے پوچھا تھا، تو اس نے جو جواب دیا تھا اسے نوٹ کر لیں آپ۔ اس نے کہا تھا 3 چیزیں ایسی ہیں جو ان کا بیک اپ ہیں، ان کو کھڑا کیے ہوئے ہیں، ان کی زندگی ہیں، ان کی جیون ریکھا ہیں اور لائف لائن ہے۔ نمبر 1 قرآن، وہ ان کو طاقت دیتا ہے، یہ کہتے ہیں اللہ کا کلام ہے، اسے پڑھ کر کے یہ سب تازہ دم ہو جاتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے، ہم کو معلوم نہیں ہے، یہ ان کو معلوم ہے، یہ ہم کو معلوم نہیں کسی کو بھی۔ تو اگلے ہی دن 14,000 نسخے قرآن کریم کے جلائے گئے تھے۔ پھر کسی نے کہا کہ یہ تم کاغذ جلا رہے ہو، جو ان کے دلوں میں محفوظ ہے اس کا کیا کرو گے؟ تو بہرحال نتمستک ہو کر کے اس سلسلے کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ دوسری چیز جذبہ جہاد، وہی جو فتویٰ تھا نا، اس فتوے نے جو حرارت پیدا کی تھی اس پورے ملک میں انگریزوں کے خلاف جس فتوے نے حرارت پیدا کی تھی، جس جذبے نے، اس لیے کہ اس جذبے سے سرشار ہونے کے بعد آدمی زندگی نہیں موت تلاش کرتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس دن سے ایک ابھیان شروع ہوا اس لفظ کو بدنام کرنے کا، تو ہندوستان میں آج یہ لفظ گالی بن گیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ پچھلے 200 سال میں یہ لفظ گالی بن گیا، یہ لفظ بول نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے اس لفظ کی پوترتا کے اوپر جو داغ لگا ہے اس کو دھونے کے لیے یہ ریزولوشن تھا گورننگ کونسل کا، جمعیت علماء کا، بھوپال میں۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کے علاوہ تیسری چیز کہ ان دونوں چیزوں کو سنچالت کرتے ہیں ان کے مولوی،
علماء، تو آپ کو معلوم ہے 52,000 علماء کو اگلے چند دنوں میں پھانسی دی گئی تھی، اور اس کو اس طرح سے پوائنٹ آؤٹ کیا گیا تھا کہ دہلی سے لے کر کے اور لاہور تک سڑک کے کنارے کھڑے درختوں پر ان کو لٹکایا گیا تھا۔ 40 لوگوں کو ایک ساتھ لایا جاتا تھا چاندنی چوک کے میدان میں، اور انہیں بوروں میں باندھ کر کے یا کھالوں میں سل کر کے، خنزیر کی کھالوں میں لپیٹ کر کے، اور اس کے بعد انگاروں پہ ڈالا جاتا تھا۔ یہ خود انگریزوں کے اپنے الفاظ ہیں جو ہسٹری میں موجود ہیں، تو بات آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو اسی جذبے نے اس ملک کو ان بھیڑیوں سے آزاد کرایا تھا۔ اس ایک لفظ کے اوپر مسلسل جو کوئی غلط کر رہا ہے، کہیں بھی بم پھوٹ رہے ہیں، کہیں بھی کچھ ہو رہا ہے، جہاد جہاد اس لفظ کو اٹھا کر کے وہاں چسپاں کر دیا گیا، تو یہ جب تک قابل برداشت رہا ہوگا، لیکن اب اس کی وضاحت تھی، وہ ایک تجویز تھی، وہ ایک ریزولوشن تھا، وہ ایک پرستاؤ تھا گورننگ کونسل کی میٹنگ میں، تو اس پر یہ اتنا واویلا ہے۔ تو اس کی وضاحت چونکہ میری ذمہ داری ہے، اس لیے، بلکہ صرف ایسا نہیں ہے کہ اپنے اوپر پڑنے والی کسی آپدا کو، اپنے اوپر آنے والی کسی آپدا کو ڈیفینس کرنا یہ جہاد کہلاتا ہے، نہیں، کمزوروں کے اوپر ہو رہے ظلم کو دیکھ کر کے اگر آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کے ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں، اس کو بھی قرآن کریم جہاد کہتا ہے۔ اب دیکھ لیجئے پارہ نمبر 17 کی آخری 2 آیتیں سورہ حج کی، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ۔ جہاد کا لفظ اصل میں استعمال ہوتا ہے اس سنگھرش اور اس اسٹرگل کے لیے کہ جس کا نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جو کوشش ہوتی ہے اس کو جہاد کہتے ہیں۔ وہ کبھی میدان میں بھی ہو سکتی ہے، اور کبھی گوشے میں بیٹھ کر کے رات کو جاگ کر کے تسبیح پڑھ کے بھی ہو سکتی۔ اگر کہیں آپ کی ضرورت نہیں ہے تو راتوں کو جاگ کر کے اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کو یاد کرنا، یہ بھی جہاد ہے۔ کسی حرام چیز کو چھوڑ دینا، یہ بھی جہاد ہے۔ شراب کی لت لگی ہوئی ہے، مسالے کی لت ہے، منشیات کی لت ہے، اور بیڑی سگریٹ کی لت ہے، اس کو چھوڑنے کی کوشش اور سنگھرش، یہ بھی جہاد ہے۔ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت مشہور جملہ ہے، حضور جس سب سے بڑی جنگ میں شریک ہوئے ہیں وہ غزوہ تبوک ہے۔ حضور کو پتہ چلا کہ رومیوں نے تیاری کر کے اور مکہ اور مدینہ منورہ کو مٹانے کا عزم کر لیا ہے، وہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے کسی دن بھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین کی سب سے بہادر ہستی ہیں، تو حضور نے فرمایا وہ یہاں کہاں آئیں گے، ہم خود ان کی سرحد میں جا کر کے ان کو للکارتے ہیں۔ چنانچہ حضور نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کر کے اس کے بعد وہاں پہنچے، بالکل بارڈر پر، اپنا پورا بارڈر چھوڑ کر کے، اور تبوک کے بارڈر وہاں پہ پہنچ گئے، رومیوں کے تبوک تک گئے حضور۔ معلوم یہ ہوا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضور جب وہاں سے واپس آئے، یہ سورہ توبہ میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اسی غزوہ تبوک کا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹ کر آگے ایک جملہ بولا تھا۔ حضور نے فرمایا تھا رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، کہ ہم چھوٹے جہاد کے سفر سے لوٹ کر کے آئے ہیں بڑے جہاد کی طرف۔ بڑا جہاد کہلاتا ہے اپنے نفس سے سنگھرش کرنا۔ مراد یہ تھی کہ اپنے نفس سے جنگ کرنا، یہ بڑا جہاد ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے، حرام سے رک جانا، جھوٹ سے رک جانا، بد اخلاقی سے رک جانا، نافرمانی اور معاصی سے رک جانا، نماز چھوڑنے سے رک جانا، ان سب چیزوں سے رک جانا، یعنی نافرمانیوں اور معاصی سے رک جانا، اور اس رکنے کے لیے اپنے آپ کو استعمال کرنا، اپنے عقل و شعور کا استعمال کرنا، اور اپنے دل کے خلاف جنگ کرنا، اپنے نفس کے خلاف جنگ کرنا، یہ جہاد اکبر یعنی بڑا جہاد ہے۔ تو اس کا مفہوم بہت وسیع ہے، لیکن ایک جملے میں ہم اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا جانے والا ہر سنگھرش جہاد کہلاتا ہے، قرآن کریم کی لسٹ میں، قرآن کریم کی بھاشا میں، اور احادیث کے مندرجات میں، اس کی ڈکشنری میں، ہر وہ سنگھرش، ہر وہ کوشش اور ہر وہ پریکرما، ہر وہ اچھا شکتی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے استعمال کی جائے، اس کا نام جہاد ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو نیریٹو اس وقت چل رہا ہے اخبارات میں اور خبروں میں، آپ
اس کے لیے ان میں جتنی گفتگو میں نے کی ہے اس میں کوئی جواب آپ کے لیے ہو تو اسے جواب کو یاد کر کے رکھیے۔ مسلمان ہیں، اسلام پر ہونے والے ہر سوال کا جواب آپ کو معلوم ہونا چاہیے، وہاں نماز ہی یاد نہیں ہے، 2 4 کرنے کے علاوہ کچھ یاد ہی نہیں کیا، نہ کسی چیز پہ پریکٹس ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شعور عنایت فرمائے، بصیرت عنایت فرمائے، ایمان کو قوت اور ایمانی غیرت میں رحمت فرمائے، اور اس طرح کے پروپیگنڈوں سے متاثر ہونے سے ہم سب کو بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔